اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بہت گہری بات ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. سب سے پہلے میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اگر اس مثال کو آپ نے اگر سمجھ لیے تو واقعی میں آپ سمجھیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بڑے بڑے ایئرپورٹ کے اندر، بڑے بڑے شو روم کے اندر، بڑے بڑے جو مال ہوتے ہیں، آپ گئے ہوں گے، گیٹ پہ لکھا ہوگا یو آر انڈر سرویلنس. یو آر انڈر سرویلنس، انگلش میں لکھا ہوگا یو آر انڈر سرویلنس، یعنی آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہیں. اب کوئی بھی غلط کام کریں گے، کوئی بھی غلط حرکت کریں گے، آپ سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے سے آپ پکڑے جائیں گے. اگر چاہے کہ آپ سامان اگر کوئی اٹھا کر لے کے بھاگ جائے، چوری کرنا چاہے، لیکن چوری نہیں کر سکتے ہیں، وہ سی سی ٹی وی کی کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو جائے گا. اور یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کس نے بنایا ہے؟ ایک انسان نے بنایا ہے. یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے. بیٹری بھی ڈسچارج ہو سکتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دنیا کا سی سی ٹی وی کیمرہ کوئی ریکارڈ ہو رہا ہے اور ریکارڈ ہوتے ہوتے جو ہے وہ ریکارڈ نہ ہو پائے، وہ ڈیلیٹ ہو جائے، ریموو ہو جائے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہے، اور وہ سی سی ٹی وی کیمرہ میں کبھی خراب آنے والی نہیں ہے، کبھی خراب ہونے والی نہیں ہے. اور وہ سی سی ٹی وی کیمرہ 24 گھنٹے آن ہے. وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے، ہم نے تمہارے اعمال کو لکھنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، کرامن کاتبین کو لگا دیا ہے. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس سے لکھا جا رہا ہے. آپ اس کیمرے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دنیا کے کیمرہ سے چلے ایک دو مرتبہ بچ گئے ہیں، نکل جائیں گے بچ کر کے، لیکن یہ تو سی سی ٹی وی کیمرہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اس سی سی ٹی وی کیمرے کے کیسے بچ سکتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، اس کی نظر کا تو یہ حال ہے، اس کے علم کا تو یہ حال ہے، اس کی قدرت کا تو یہ حال ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میرے بندو، تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، تمہاری زبان سے جو بولی نکلتے ہیں، اس سے بھی نوٹ کیا جا رہا ہے، اس سے بھی لکھا جا رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تمہاری نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. کوئی انسان اگر راستے میں جا رہا ہو، دو شخص ہیں، لیکن ایک شخص ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، لڑکیوں کی طرف نظر دیکھ رہا ہے، لڑکیوں کی طرف وہ پوری نیت سے دیکھ رہا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ہمیں یہ جو میرے ساتھ جو انسان ہے، جو میرے ساتھ جو فرینڈ ہے، وہ نہیں جانتا ہے. میرے بھائیوں، وہ نہیں جاننے سے کیا ہوگا؟ ایک تو سی سی ٹی وی کیمرہ اللہ کا بھی لگایا ہوا ہے، اس کی نظر تو تمہاری اوپر ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. اپنے گھر میں بند کمرے میں لائٹ آف کیا ہوا ہے، رات میں ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ موبائل سے ہم غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں. وہ سوچتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہماری ماں بھی نہیں دیکھ رہی ہے، ہمارے باپ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں،
वक्त ठहरा, एक एक चीज को नोट किया जा रहा है, एक एक अमल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला भेज रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा जा रहा है और अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा। ऐ मेरे नबी मूसा, ऐ मेरे पैगंबर हारून, तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, तुम दोनों फिरौन के पास जाओ। इन्नहु तगा, फिरौन बड़ा जालिम हो चुका है, फिरौन बड़ा शरकस हो चुका है, फिरौन अपना जुल्म का हाई पावर ज्यादा कर चुका है। इन्नहु तगा, बड़ा जुल्म कर चुका है, तुम फिरौन के पास जाओ। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से और हारून अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि तुम लोग दोनों फिरौन के पास जाओ। फिरौन बड़ा जालिम है, बड़ा शरकस है, वो अपना जुल्म का पारा हाई कर चुका है। अब बताओ, फिरौन से बड़ा जालिम कोई है दुनिया में? फिरौन सबसे बड़ा जालिम, उससे बड़ा जालिम कोई है ही नहीं। वो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहते थे, अल्लाह की जमीन में रहकर वो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहते थे। ऐ मेरे नबी मूसा, ऐ मेरे पैगंबर हारून, तुम दोनों फिरौन के पास जाओ, तुम लोग दोनों फिरौन के पास जाओ। फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, ऐ मेरे नबी मूसा, ऐ मेरे पैगंबर हारून, तुम दोनों फिरौन से बड़ी नरमी से बात करना, बड़ी मीठी से बात करना, ज्यादा जोश में आके बात ना करना, ज्यादा गुस्से में आके बात ना करना। इससे ये भी पता चलता है कि दीन के काम में सख्ती नहीं करना चाहिए, दीन के काम में कोई सख्ती नहीं करना चाहिए। अगर हमें किसी से काम लेना है, उससे हिकमत से काम लिया जाए, उसको समझा के काम लिया जाए। अगर उसको अचानक हम बोले काम करिए, वो अगर बोलते हम हट नहीं करेंगे, तो कर सकते हैं? नहीं। इनके काम में कोई जबरदस्ती नहीं, हिकमत से काम लिया जाए कि किस तरह से उनसे काम लेंगे, किस तरह से हम बात करेंगे तो वो समझ जाएंगे। तो वो कह रहे मूसा अलैहिस्सलाम से और हारून अलैहिस्सलाम से कि तुम लोग फिरौन के दरबार में जाओ और फिरौन से नरमी से बात करो, ज्यादा जोश में आके बात ना करो, ज्यादा गुस्से में आकर बात ना करो। लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, शायद कि तुम्हारी बात फिरौन को समझ में आ जाए और उनके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए। देख रहे हैं? ऐ मेरे नबी मूसा और ऐ मेरे पैगंबर हारून, तुम दोनों जब फिरौन के पास जाकर नरमी से बात करोगे, अच्छे अंदाज में बात करोगे, तो शायद हो सकता है कि उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के बेचारे डरे हुए, सहमे हुए, डरे हुए। अब बताओ, एक जालिम बादशाह के पास किसी को भेजेंगे तो उनके रूम में खड़े नहीं हो जाएंगे। हम ही को अगर जालिम बादशाह के पास भेज दिया जाए तो डर तो होगा भाई, डर लगेगा कि कहीं वो मुझे कत्ल ना करो। लेकिन ये लोग दोनों डरे हुए, सहमे हुए। और मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़्रुता अलैना औ अन यत्ग़ा। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रबो, हम फिरौन के दरबार में कैसे जाए, हम फिरौन के पास कैसे जाए? फिरौन तो बहुत बड़ा जालिम है, फिरौन तो बहुत बड़ा जुल्म करने वाला है। कहीं वो मुझे मार ना डाले, कहीं वो मुझ पर ज्यादती ना कर दे, कहीं वो मुझ पर हमला ना कर दे। अल्लाह ताला मूसा से क्या कहता है? देखिए, क़ाला ला तख़ाफ़ा,
کی بات نہیں ہے، تمہیں خوف کھانے کی بات نہیں ہے. اننی معکما اسمع وارا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. تو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ چیز اگر کسی انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کبھی وہ غلط راستے میں نہیں جائے گا. یہ ان کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کیسی مخالفات کا سامنا کرنا پڑا. حرم کے اندر، خانے کعبہ کے اندر نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، نماز پڑھنے سے منع کر رہا ہے. اور روکنے والا کون ہے؟ ابو جہل. کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے کیا کہ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خانے کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پہ چڑھ جاؤں گا، ان کا کام ختم کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے جو میرے پیغمبر کو، جو میرے رسول کو، جو میرے بندے کو جو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، نماز پڑھنے سے دھمکی دے رہا ہے، نماز پڑھنے سے دھمکی دے رہا ہے کہ اگر خانے کعبہ میں اگر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیے تو ان کی گردن میں چڑھ جاؤں گا، ان کا کام ختم کر دوں گا. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارے میرا نبی تو وہ ہے جو ہدایت کی باتیں کرتا ہے، میرا نبی تو وہ ہے جو تقوی کی باتیں کرتا ہے. ارأیت ان کذب وتولی، اے نبی کے راستے سے منہ موڑنے والے، اے اللہ کے رسول کو جھٹلانے والے ابو جہل، تو میرے نبی کو کیا بگاڑے گا؟ تو میرے نبی کو کیا کر پائے گا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، ارے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نبی بنا کر بھیجا ہے، جس کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جس کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس کو تم کیا بگاڑے گا؟ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، تم اپنی خیر منا. ابو جہل، اے ابو جہل تم اپنی خیر منا. ابو جہل یہ بھی کہتے تھے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خانے کعبہ میں اگر نماز پڑھتی ہوئے دیکھ لیے تو میں اپنے ساتھیوں کو بلا کر کے ان کا کام ختم کروں، دنیا سے مٹا دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو دفاع کر رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اے ابو جہل اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو ہم تمہاری پیشانی کو پکڑ لیں گے. اس کو پیشانی کہتے ہیں. اے ابو جہل اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو میں تمہاری پیشانی کو پکڑ لیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، اے ابو جہل، اے جھوٹے، اے مجرم، جاؤ تمہارے جتنے بھی ساتھی ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، جاؤ تمہارے جتنے بھی ساتھی ہیں سارے کے سارے ساتھیوں کو تم بلا کر کے لے آؤ. جتنے تمہارے دوست ہیں، جتنے تمہارے فرینڈ ہیں، سب کو تم بلا کر کے لے آؤ، اپنے پارٹیوں کو بلا کر کے لے آؤ. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم تو جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے، ہم تو عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے اور تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے. اے ابو جہل جاؤ تمہارے جتنے بھی ساتھی ہیں سارے کے سارے ساتھیوں کو بلا کے لاؤ، لیکن میں تو جہنم کے فرشتوں کو بلاؤں گا، عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے اور تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے. دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ دیکھ رہا ہے. آج میرے بھائیوں اگر یہ انسان
جس طرح سے اس گاؤں میں برائی پھیلی ہوئی ہے، پنجاب کی تو بات الگ ہی ہے، لیکن میں نے تو اس طرح کی برائی ہمارے علاقے میں بہت کم تر دیکھتے ہیں۔ آج لڑکیاں ڈی جے کے گانے کے ساتھ ناچ رہی ہیں، اتنی گندی گندی گانے ان کے ساتھ وہ ناچ گانے کر رہی ہیں۔ ایسے انسان کو سوچنی چاہیے عورتوں کو، یہ عورتیں ناچ رہی ہے، اس برائی کو کب ختم کرو گے مسلمانوں؟ اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، اپنے اندر اتفاق پیدا کرو۔ جب تک تم اللہ سے ڈرو گے نہیں صحیح سے، تب تک اپنے معاشرے کو سدھار نہیں سکتے ہو۔ یہ میرا گارنٹی ہے۔ چاہے مولوی جنگلے میں چیخے چلائے اسٹیجوں پر، لیکن کوئی اثر نہیں، وہ بھی تمہارے دلوں پر۔ ایک برائی ختم نہیں کر پاتے ہو۔ ہماری ماں بہنیں جا کر ناچ گانے دیکھتی ہے، ان کے ساتھ ناچتی بھی ہے، اور کیا کیا فائد وہاں پر اللہ ہی بہتر جا رہے ہیں، اور ناچنے والے ہی بہتر جا رہے ہیں۔ چلے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچے ہو، چاہے جوان ہو، سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں 30ویں پارے میں بڑی عجیب بات کہی ہے، بڑی عجیب بات کہی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ ناپ تو جانتے کہ نہیں، جو دکان میں جو ناپ کر کے دیتے ہیں وہی سب ترازو وغیرہ۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے ناپ تول کرنے والوں کی۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ ناپ کر لیتے ہیں تو پورا کا پورا لیتے ہیں۔ آپ بتاؤ، مولانا صاحب دکان چلائیں گے، ہماری دکان ہے مودی خراب، ہم ترازو سے ناپ کر کے دیتے ہیں، جن کو دیتے ہیں لینے کے باری آتی ہے، دکان سے خرید کر کے لینا ہوتا ہے، جب تو ہم پورا پورا توڑ کر کے لیتے ہیں۔ تو وہی ہے، یہی ہے کہ جب ناپ کر لیتے ہیں تو پورا کا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ڈنڈی مارنے کا مانا کیا ہے؟ کمی بیسی کرنا، کمی بیسی کرنا، ترازو میں جو ہے کمی بیسی کرنا، وہی ہے، کمی بیسی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، اے میرے بندو، اے تجارت کرنے والوں، اے کاروبار میں دھوکہ دینے والوں، اے یتیم اور غریبوں کے مال کو چوسنے والوں، اے عدالت میں فیصلہ کرنے والوں، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں جانا پڑے گا، ایک دن اللہ کے پاس حاضر و ناظر ہونا ہے، ایک دن ہمیں اور آپ کو جو ہے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن سارے کے سارے بندے کھڑے ہوں گے اور اپنے نام اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ اے میرے بندے، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ
قیامت کے دن سارے کے سارے بندے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب دیا جائے گا؟ تو اللہ دیکھ رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہر انسان کے اندر، ہر لوگوں کے اندر یہ جذبہ، یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو آٹومیٹک وہ گناہ سے بچ جائے گا، وہ کہیں غلط کام میں جائے گا بھی نہیں، کرے گا بھی نہیں، کرنے سے بھی وہ ڈرے گا۔ اسی لیے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، حدیث جبریل ہے، اس کا حدیث مطلب نہیں پڑھوں گا، بس ذرا سا ترجمہ بتا دوں گا۔ حدیث جبریل ہے یہ، یعنی جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور اس کو صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر لایا ہے کہ کوئی انسان اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی ارادہ کرنے کے بعد وہ نہیں کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، مطلب ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ غور کیجیے گا، میں نے ارادہ کیا کہ آج نیکی کا کام کریں گے، ارادہ کر لیا پختہ نیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، لیکن وہ کام کیا نہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی ہمارے نام اعمال میں، ہمارے رجسٹر میں لکھ دے گا۔ اور اگر ہم نے کر ڈالا نیکی کا کام تو 10 نیکیاں لکھ دیں گے، 10 نیکیاں۔ اور اگر کوئی انسان، کوئی شخص گناہ کا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ آج ہم کسی کو مرڈر کر دیں گے یا کسی کے ساتھ غلط فہمی کر دیں گے، غلط کا کام ارادہ کیا ہے، غلط کام کا ارادہ کر لیا ہے، لیکن وہ انسان غلط کام کرتا نہیں، غلط کام کرتا نہیں ہے، پھر بھی اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور انسان اگر غلط کام کر دیتا ہے تو بھرپور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھی، یہ ہر انسان کے اندر سوچ و بچار رکھنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اور ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے اندر یہ سوچ ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ جو ہے دنیا میں کامیاب رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار عالم، تو ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام کے اوپر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے حالت میں خاتمہ